السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم و معزز دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آخری سانس تک حق بولنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی، حق سمجھانے کی، حق پر چلنے کی اور حق پر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک ایسا طریقہ لائے ہیں جسے سمجھنا بہت ہی ضروری ہے۔ قرآن شروع ہوتا ہی ہے سورہ فاتحہ سے۔ سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے، اللہ وہ آیت ہم سب کو سکھاتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بندوں، سیدھا راستہ تم اپنی مرضی سے نہیں چل سکتے، تمہارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم سیدھے راستے کو سمجھ کر چل سکو۔ کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ نے دنیا میں بھی انعام فرمایا اور آخرت میں بھی انعام دینے والا ہے۔ یہ ہے سیدھا راستہ۔ انسان اپنے دل و دماغ سے، اپنی پسند سے، اپنی چوائس سے کوئی راستہ پسند کرتا ہے تو اللہ فرماتی وہ راستہ نہیں ہے، راستہ وہ ہے جو اللہ بتاتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس راستے پر انبیاء علیہم السلام چلے، جس راستے پر سچ بولنے والے چلے، جس راستے پر صدیقین چلے، جس راستے پر شہداء چلے، ایسے لوگوں کے راستے پر چلو گے تو تم راہ راست پالو گے، سیدھے راستے کو پالو گے اور جنت تک پہنچ جاؤ گے۔ اگر اپنے نفس سے، اپنی خواہش سے، اپنی طرف سے، اپنی لوگوں کی طرف سے ایک راستہ پسند کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے اللہ شیطان کی بات کو قرآن میں پیش کرتے ہیں کہ جب اللہ جنت میں جانے والوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جہنم میں جانے والوں کا فیصلہ کر دیتے ہیں، تو جتنے بھی اپنی منمانی سے زندگی گزار رہے تھے وہ پورے شیطان سے لڑنا شروع ہو جائیں گے۔ شیطان سے کہیں گے کہ کمبخت، تیری ہی وجہ سے ہم جہنم میں جا رہے ہیں، تیری ہی وجہ سے ہم جھوٹ بولتے تھے، تیری ہی وجہ سے ہم مسلمانوں کو دھوکہ دیتے تھے، تیری ہی وجہ سے ہم گناہ کرتے تھے، آج تیری وجہ سے ہم جہنم جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت قرآن میں شیطان کی بات کو
مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ یہ پیش کرتے ہیں۔ شیطان کہے گا قال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا، جنت میں جانے والے جنت میں جا رہے ہوں گے، جہنم میں جانے والے جہنم میں جا رہے ہوں گے، تو جتنے بھی اپنی منمانی سے راستوں پر چلتے تھے وہ سب لوگوں سے شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم موعدی۔ اللہ رب العزت سچے تھے، اللہ رب العزت کی بات سچی تھی، اللہ رب العزت کے نبی سچے تھے، تمہارے سامنے قرآن تھا، تمہارے سامنے مسجدیں تھیں، تمہارے سامنے مدرسے تھے، تمہارے سامنے علماء تھے، تمہارے سامنے حافظ تھے، تمہارے سامنے رات کے گھروں میں تمہارے پاس آ کر دین سمجھانے والے تھے، وہ تمہارے سامنے سے بولتے تھے کہ دیکھو دنیا ختم ہونے والی ہے، دنیا مٹنے والی ہے، قبر میں جانا ہے، جنت کا فیصلہ ہونے والا ہے، غلط مت کرو، اچھے کام کرو، اچھے کام کرو۔ روزانہ اللہ بولتا تھا، روزانہ نبی کی باتیں تمہارے سامنے تھی، قرآن تمہارے سامنے تھا، علماء تمہارے سامنے تھے، مدرسے تمہارے سامنے تھے، تم نے سچائی کا ساتھ چھوڑ کر تم نے جھوٹ کا ساتھ دیا۔ شیطان کبھی بھی نظر نہیں آتا، شیطان کی عادت ہے کہ پیچھے سے حملہ کرتا ہے، شیطان کی عادت ہے دل پر حملہ کرتا ہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جس طرح ڈاکو ایک بہت زبردست ڈاکہ ڈالنے کا پلان بناتا ہے، جس طرح چور چھوٹی موٹی چوریاں چھوڑ کر ایک بڑا چور بنا ایک بڑی چیز مارنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح شیطان چھوٹی موٹی چیزوں پر کبھی بھی شیطان انسان کو مبتلا نہیں کرتا۔ شیطان کبھی بھی اس کے اوپر حملہ کرتا ہے تو اس کے ایمان پر حملہ کرتا ہے۔ شیطان کی عادت ہے، چھوٹے موٹے کام تو انسان ہی کر لیتا ہے، لیکن شیطان کی عادت یہ ہے کہ شیطان سیدھے انسان کے دل پر حملہ کرتا ہے، شیطان سیدھے انسان کے ایمان پر حملہ کرتا ہے، شیطان سیدھے انسان کو سیدھے راستے سے ہٹا کر غلط راستے کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کا بار بار ہر جگہ اللہ سمجھاتے ہیں کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان، دیکھو شیطان کی باتوں پر مت چلو، شیطان کی باتوں پر مت چلو۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کی مان لیتا ہے وہ اللہ کے ماننے کی طرح ہے۔ میرے رسول کی مانو، میرے رسول کی مانو۔ اللہ ہر جگہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی مانو، میرے نبی کی مانو، شیطان کی مت مانو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ تو جب ہم اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سیدھے راستے پر چلنے کی تمہاری طاقت نہیں، سیدھا راستہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شروع کرتے ہیں، ماننے والے ایک ایسے لوگ ہیں، اللہ ہم سب کو ان میں شامل فرمائے۔ اللہ فرماتے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کہ ماننے والے ایسے ہیں کہ لوگ ان کو غلط راستے پر سمجھ رہے ہوں گے لیکن وہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے راستہ ہے۔ آج علماء کو چھوٹی نظر سے دیکھا جاتا ہے، آج مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو ایک چھوٹی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔ اگر وہی کوئی آدمی چاہے وہ غیر مسلم کیوں نہ ہو ایک کار میں آتا ہے، اس کے آزو بازو پیسے بھرے پڑے ہیں تو لوگ اس کے سامنے جا کر ادب سے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اتنی بڑی علم کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ جن علماء کو دیے، اتنے بڑے دین کا کام اللہ تبارک و تعالیٰ جن بزرگوں کو دیے، ان کی عظمت اتنی نہیں کی جاتی جتنا آج پیسے والوں کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ سیدھے راستے پر نہیں، سیدھے راستے پر وہ ہیں جو سامنے بھی اندر بھی مجمع میں بھی اکیلے میں بھی کھلم کھلا بھی چھپ کر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، یہ لوگ سیدھے راستے پر ہیں۔ بقیہ جتنے بھی ہیں سب اپنے اپنے غلط راستوں پر چلنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ پاس ہونے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ نبی کو پتھر ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا؟ ہم نہیں پڑھے، آپ نہیں پڑھے، لیکن تاریخ پڑھی ہے، تاریخ کو یاد ہے کہ جنہوں نے نبی کو تکلیف پہنچائی تھی ان کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا۔
جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، اللہ نے ان کو کتنی دردناک، کتنی غلیظ موت دی۔ یہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی ان کے قصے ہم پڑھتے ہیں تو جسم کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ ایسی موت ہرگز کسی کو نہ دے۔ عہدہ، ذمہ داری، ایک مقام، ایک ایسی چیز ہے کہ جو اپنے بھائی کو بھائی کا دشمن بنا دیتی تھی۔ ذمہ داری کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ جو چاہے ذمہ داری حاصل کر لے، جو چاہے ذمہ داری پر بیٹھ جائے۔ اتنا آسان نہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ غریب کی بددعا پیٹ سے نکل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ جیتے جی اس کی زندگی جہنم بنا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اتنا آسان نہیں۔ جھوٹے جھوٹے وعدے کرنا، لوگوں کو جھوٹی جھوٹی تسلیاں دلانا، لوگوں کو بڑے بڑے خواب دکھا کر ان کو کنویں میں ڈھکلنا، یہ مسلمان کی شان نہیں، یہ انسان کی شان نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے کام مت کیا کرو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب سچ بولنا ہے تو سچ بولو، جب امانت داری ہے تو امانت داری کا پورا خیال رکھو، دھوکہ مت دیا کرو۔ اللہ سیدھا راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ ماننے والے بڑے اچھے لوگ ہیں۔ دوسری قسم کے لوگوں کو اللہ فرماتا ہے جو کھلم کھلا اللہ کو نہیں مانتے۔ اللہ ان کے بارے میں بھی فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ ان کے بارے میں اللہ بہت چھوٹی بات بول کے ختم کر دیا کہ نہیں ماننے والوں کو آپ جتنا بھی سمجھا لو، اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اب ان کو سمجھ میں نہیں آئے گی بات، اب بیکار ہے، ان کو زندگی بھر سمجھانا بیکار ہے۔ جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تمہاری کیا مانیں گے؟ جو نبی کو نہیں مانتے وہ تمہاری کیا مانیں گے؟ جو قرآن کو نہیں مانتے وہ تمہاری کیا مانیں گے؟ اللہ نے ان کے دلوں پر سیل لگا دیا ہے، اب وہ زندگی بھر بدلنے والے نہیں۔ وعلی سمعہ، اللہ ان کے کانوں میں بھی ٹاٹ ڈال دیا ہے کہ حق بات ان کے کانوں تک نہیں پہنچتی، حالانکہ سنتے ہیں لیکن پھر بھی وہ بات دل تک نہیں پہنچتی۔ اللہ فرماتا ہے وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا ہے، غشاوہ ولہم عذاب عظیم، اور ایسے لوگوں کو بڑا غلیظ عذاب ملنے والا ہے۔ دو لوگوں کی باتیں بتا کر اللہ بات ختم کر دیا۔ اب رہی تیسری جماعت، یہی جماعت بڑی خطرناک ہے۔ اللہ ہم سب کو آخری سانس تک اس جماعت میں شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تیسری جماعت اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ آپ حضور آپ دیکھیں گے ایسے لوگوں کو جو یہ کہیں گے اپنی زبان سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اپنی زبان سے کہیں گے اللہ ایک ہے، کہیں گے کہ سب کچھ پیدا کرنے والا اللہ ہے، اپنی زبان سے کہیں گے، اور سامنے بھی ویسے ہی رہیں گے، اور کہیں گے کہ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا اللہ ہے، بیماری دینے والا اللہ ہے، شفا دینے والا اللہ ہے، ہر سب کچھ یہ اپنی زبان سے بولیں گے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، ایمان اللہ پر رکھیں گے، اور اللہ کہے گا والیوم الآخر، اور قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھیں گے، اور وہ بولیں گے لوگوں کو ایک نہ ایک دن مرنا ہے، اللہ کو حساب دینا ہے، نیک لوگوں کو ثواب ملنے والا ہے، برے لوگوں کو عذاب ملنے والا ہے، یہ سب اپنی زبان سے بولیں گے، لیکن اللہ ہمارے نبی سے فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، آپ ایسے لوگوں کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، یہ ایمان والے نہیں بلکہ یہ ایمان کے بس شکل والے۔ یہ تیسری جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے کہ سامنے سے تو اپنے آپ کو مسلمان بولتی ہے لیکن اندر سے پورے غیر مسلموں کے کام ہیں، ان کی پوری عیدیں مناتے ہیں، ان کی عیدوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کی دعوتوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کے ہر کام میں شریک ہوتے ہیں، ہمیشہ غیر مسلم کا ساتھ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے چاقو چبانے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مسلمان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ لوگ نعوذ باللہ اللہ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ سامنے سے تو اپنے آپ کو مسلمان بول رہے ہیں لیکن اندر سے ان کو ایمان پسند نہیں، ان کے کپڑے ایمان والوں کی طرح نہیں، ان کی داڑیاں
ایمان والوں کی طرح نہیں، ان کو ٹوپی پہننا پسند نہیں، ان کو جھبا پہننا پسند نہیں، ان کو مسجد میں آنا پسند نہیں، ان کو دین کے راستوں پر چلنا پسند نہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ مجھے بھی اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کو دھوکہ دینا تو میں بول دیا، نماز پڑھنا پسند نہیں، مسجد آنا پسند نہیں، ٹوپی پہننا پسند نہیں، جھبا پہننا پسند نہیں، دین کے راستے پر چلنا پسند نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو کیسے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ دوسری بات، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو کہتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، ڈرو نہ کو، میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں ڈرو نہ کو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ لیکن جب مسلمان ہٹتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، جب مسلمان آتے ہیں تو مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن جب مسلمان چل جاتے ہیں، غیر مسلم آتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ڈرو نہ کو، انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ پھر وہ لوگ پوچھیں تم تو مسلمانوں کا ساتھ دیتے تھے، تو وہ لوگ کہیں گے انما نحن مستہزئون، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، ہم مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ وہ پاگل لوگ ہیں، وہ ایک اللہ پر ایمان لانے والے لوگ، نعوذ باللہ۔ آج مسلمان ہی کو سب سے زیادہ حقیر، سب سے زیادہ کمزور، سب سے زیادہ لاچار مانا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، پوری دنیا اللہ کو نہ ماننے والوں سے بھر جائے، ایک ماننے والا دنیا میں ہے تو اللہ ایک ماننے والے کی برکت سے پوری دنیا کو چلائیں گے۔ اتنا بڑا مقام ہے مسلمان کا۔ تیسری جماعت کے بارے میں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے اوپر جہنم نہیں، دوسری جہنم نہیں، تیسری جہنم نہیں، ساتویں جہنم، جہاں سب لوگوں کا پیپ، خون، گندگی جمع ہوتی ہے، اللہ وہاں ایسے لوگوں کو ڈالنے والا ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ جہنم کے سب سے نچلے ان لوگوں کو ڈالنے والا ہے جو مسلمانوں کے سامنے ایک رہتے تھے، مسلمانوں سے ہٹتے تھے تو ایمان پسند نہیں آتا تھا۔ آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بولیں، یہ بات کو اللہ کے گھر میں مانیں کہ ہم کیا مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں یا مسلمانوں کے پیٹھ پیچھے مسلمانوں کی غداری کا کام کر رہے ہیں۔ خود اپنا دل، یہ اپنی ضمیر یہ ہم سب کو بولتی ہے کہ جو تو کر رہا ہے وہ صحیح نہیں، جو تو کر رہا ہے یہ صحیح نہیں۔ صحیح وہ ہے جو نبی کر کے گئے، صحیح وہ ہے جو صحابہ کر کے گئے، صحیح وہ ہے جو ایمان والے کر کے گئے۔ ان کے بھروسے کو مت آنا، اس لیے کہ یہ سب ایک ہی والے، ایک ہی دل کے لوگ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے غیروں سے دوستی اچھی چیز نہیں، قلوبہم شتیٰ، کہ وہ جتنا بھی الگ دکھیں لیکن وہ اندر سے ایک ہیں، ان کے دل ملے ہوئے ہیں۔ ساتھ دینے والا صرف مسلمان ہے، جنازے میں تمہارا ہاتھ پکڑنے والا مسلمان ہے، قبر میں تم نہ اتارنے والا مسلمان ہے، قبر میں میت کو نہلانے والا مسلمان ہے، تمہاری نماز جنازہ پڑھ کر تمہاری مغفرت کرانے والا مسلمان ہے، تمہارے واسطے دعا ہاتھ اٹھا کر رونے والا مسلمان ہے، تمہارے لیے اللہ کے سامنے تہجد میں رونے والا مسلمان ہے، تمہارے لیے روزانہ راتوں میں اللہ کے دربار میں اٹھ کر اپنے بچوں کے لیے نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے رو رو کر مانگنے والے مسلمان ہیں۔ تم ایسے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو، یہ کہاں کی انصاف ہے؟ اللہ صاف فرماتا ہے کہ ایسے مت بنو۔ تیسری قسم مجھے بالکل پسند نہیں، تیسری جماعت جو سامنے سے تو کہتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے پورا کا پورا اسلام کے خلاف عمل ہے۔ جب ان سے کہا جائے گا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، جب ان سے کہا جائے گا بھئی ایسا کام کرو نہ کو، مسلمانوں کو لڑاؤ نہ کو، مسلمان میں دہشت پیدا کرو نہ کو، ایک دوسرے مسلمان کو آپس میں بھائی بھائی بائیں بغیر دشمن بناؤ نہ کو، جب ان سے کہا جائے گا تو کہیں گے قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کیا ہمیں کیا لڑا رہی؟ ہمیں لڑانے اس نہیں، ہمیں تو جوڑنے کا کام کر رہی۔ اللہ بولتا ہے، اللہ فرماتا ہے جب ان سے کہا جائے گا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں ہنگامہ مت مچاؤ، ہنگامہ مت مچاؤ، تو کہیں گے انما نحن مصلحون، ہم مسلمانوں کو لڑا رہی نہیں بلکہ ہم مسلمانوں کو ملا رہی۔
اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ سب جانتا ہے، الفاظ تو انسان سنتے ہیں لیکن دلوں کی آواز کو اللہ سنتا ہے کہ کون کس نیت سے کر رہا ہے، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، کہ مسلمانوں دھوکے میں مت آ جانا، یہ اندر سے لڑانے کا کام کر رہا ہے لیکن اسے خود معلوم نہیں ہو رہا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں، اگر وہ اپنی بات میں سچے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو نہیں لڑا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی نماز پڑھنے والے ہیں، ہم بھی ٹوپی جبہ پہننے والے ہیں، ہم بھی سب کچھ کرنے والے ہیں، تو ان سے کہو، اللہ کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نہ اللہ پسند ہے، ہم نہ نبی پسند ہے، ہم نہ صحابہ پسند ہیں، ہم بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، تو آپ ان سے کہو کہ جیسا ایمان صحابہ لائے تھے ویسا ایمان لاؤ، جیسا ایمان صحابہ کا تھا ویسا ایمان لاؤ، کہ صحابہ سب کچھ قربان کرنے تیار تھے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو چھوڑنے تیار نہیں تھے۔ بچوں کو یتیم کرنا ان کے لیے آسان تھا لیکن نبی کے چہرے کو اداس دیکھنا صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے ایمان، کہ ان کو سب کچھ چھوڑنا، سب کچھ سارے لوگوں کی گالیاں سننا ان کو پسند تھا، لیکن اللہ کے سامنے مبعوث بن جانا، اللہ کے سامنے چھوٹے بن جانا صحابہ کو پسند نہیں تھا۔ صحابہ کا ایمان ایسا تھا کہ وہ 24 گھنٹے یہی سوچتے تھے کہ کیا میرا اللہ میرے سے خوش ہے، کیا میرے نبی میرے سے خوش ہیں، یہی سوچتے۔ ایک صحابی سیدھا مسجد کے اندر آ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ سب بیٹھ کر ہیں، اتنے لمبے لمبے بال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر چہرہ ایسا پھیرا لیے، اتنے لمبے لمبے بال تھے کہ ہمارے نبی صرف چہرہ دیکھ کر اس طرح موڑ لیے تو وہ صحابی سیدھا گھر چلے گئے، اپنے پورے بال جما کر پورے بالوں کو کٹ کر لیے، یہاں تک کہ اپنے بالوں کو گن مار کے نبی کی مجلس میں آ کر بیٹھ گئے۔ نبی کا چہرہ پلٹانا بھی ان کو پسند نہیں تھا۔ ایک صحابی سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے تھے مجلس میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرد کے لیے سونا جائز نہیں ہے، سونا حرام ہے، تو یہ بات سننا تھا، سیدھا گئے اپنی انگوٹھی نکال کر آگ میں ڈال کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے گھر والی کو بھی دے سکتے تھے، تمہاری گھر والی کے لیے تو حلال تھا سننا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور جو چیز تم نہ پسند نہیں وہ چیز مجھے اور میرے گھر والوں کو بھی پسند ہے۔ یہ محبت۔ ایک حبشی صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بال گھنگری آلو تھے، رنگ کی طرح تھے، پورے کے پورے بال۔ ان کی خواہش تھی کہ میرے بال نبی کے مانگ کی طرح، یعنی نبی کو بالوں میں بیچ مانگ آتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ کی مانگ رکھتے تھے، تو وہ صحابی کو بڑا شوق تھا، بڑا جذبہ تھا کہ میرے بال میں بھی گھنگریالا پنا ہو۔ تو وہ صحابی سیدھا گئے، گرم گرم کمبی اٹھا کر اپنے سر کے اوپر سے اس طرح بیچ سے اس طرح نکالی، پورا کا پورا سر جل گیا، بالوں کے درمیان سے ایک راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہنے لگے تکلیف تو چھوڑو، بہت دور کی بات ہے، یہ تو مجھے پرواہ بھی نہیں، لیکن میرا دل خوش ہے کہ اب میرا سر نبی کے سر کی طرح ہے، اب میرے بال نبی کے بالوں کی طرح ہے۔ یہ جذبہ تھا، یہ ایمان تھا صحابہ کا کہ ہر ہمیشہ اللہ کے رسول کو، اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کرتے تھے، انسانوں کو خوش کرنے کی ہرگز ان کی عادت نہیں تھی۔ اس لیے کہ انسان کی فطرت ہے کہ آپ کے اندر 90/9 اچھائیاں ہیں، یہ ایک آپ کے اندر برائی بھی ہے، آپ کا سگا باپ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ آپ کے اندر 90/9 اچھے عادتیں ہیں، آپ کے اندر یہ ایک بری عادت ہے، تو انسان کی عادت ہے کہ وہ 90/9 اچھے کاموں کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی ایک بری عادت کو دیکھتا ہے۔ لیکن اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ آپ کے اندر 90/9 برے کام ہو، آپ کے اندر ایک اچھی عادت ہو، اللہ وہ ایک اچھی عادت کو دے کر جنت دینے والا ہے۔ اسی لیے صحابہ اللہ کو خوش کرتے تھے، انسانوں کو نہیں۔ انسان میں ہاں ملاتے رہے تو انسان کے لیے اچھا ہے۔ یہ باپ کو آپ نہ بول دیں، بڑے بھائی کو آپ نہ بول دیں،
ذمہ داروں کو آپ نہ بول دیں، علماء کو آپ نہ بول دیں، حافظوں کو آپ میں نہیں کرتا بول دیں، وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ انسانوں کی عادت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ کہو ان سے اگر آپ مسلمانوں کا ساتھ دینے والے ہیں تو جاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے ویسا ایمان لاؤ۔ نعوذ باللہ کیا کہیں گے؟ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان جیسے نالائق، ان جیسے بیوقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ۔ وہ ایمان والوں کا مذاق اڑائیں گے، وہ علماء کا مذاق اڑائیں گے، وہ شریعت والوں کا مذاق اڑائیں گے، لیکن اللہ کہتا ہے الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، کہ یہ لوگ ناعقل نہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، یہ لوگ کمینے ہیں، یہ لوگ بیوقوف ہیں، لیکن ان کو خود معلوم نہیں ہے۔ تو اس لیے میں بول رہا ہوں کہ پہلی جماعت ایمان والوں کی جو اندر سے بھی ایک باہر سے ایک، اللہ فرماتا ہے یہ سیدھے راستے پر ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اندر سے بھی کافر ہیں، باہر سے بھی کافر ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کا تو چھوڑ دو، مجھے پرواہ نہیں۔ تیسری جماعت بڑی خطرناک جماعت ہے، سامنے سے تو اچھی مسلمان ہے، مسجد میں بیٹھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، رمضان میں روزے رکھتی ہے، حج کرتی ہے، عمرے کرتی ہے، سب کچھ نیکی کے کام کرتی ہے، لیکن ہمیشہ اندر سے مسلمانوں کے خلاف ہی کام کرتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے لوگوں سے دوستی بھی نہ کرنا، ایسے لوگ بڑے خطرناک ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق جو ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کہ ایمان والے جو اپنے آپ کو بتا رہے ہیں یہ سچ نہیں بول رہے ہیں بلکہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے کبھی بھی کسی کے غیر کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں دیا، اور انشاءاللہ نہیں بھی کریں گے، انشاءاللہ موت تک کسی غیر کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے کبھی بھی کسی غیر کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا موقع نہیں دیا، اور انشاءاللہ نہیں بھی اٹھائیں گے۔ اللہ کو یہ بھی پسند ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ لوگ ایمان والے نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور پورے تو پورے اپنے آپ کو مسلمان بتاتے ہیں، سب جبے پہن رہے ہیں، سب داڑیاں چھوڑ رہے ہیں، سب پگڑیاں پہن رہے ہیں، اس زمانے میں سب کے سب نبی کے جیسا لباس پہنتے تھے، سب کے سب کافر، مشرک، یہود، نصارہ، سب کے سب کا ایک ہی لباس، ایک ہی چہرہ، ایک ہی پگڑی، سب کے سب ایک جیسے معلوم ہوتے تھے۔ صحابہ نے پوچھ لیا حضور ہم نہ معلوم ہی چھوڑے نہیں، انہیں مسلمان ہے کہ انہیں کافر ہے کہ انہیں مشرک ہے کہ انہیں یہودی ہے کہ انہیں نصرانی ہے کہ ہم کریں تو کریں کیا، کس کے پیچھے چلیں؟ قربان جاؤں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ایمان والوں کا دروازہ کھول کر چلے گئے۔ 3 عادتیں دیکھ لو، اگر 3 عادتیں اس کے اندر ہیں تو اس کے پیچھے چلو، اگر 3 عادتیں اس کے پیچھے نہیں ہیں، چاہے وہ تمہارا باپ بھی ہو چھوڑ دو، چاہے وہ تمہارا کوئی بھی رشتہ دار ہو اسے چھوڑ ڈالو، اس کے پیچھے مت چلو، اس لیے کہ وہ بھی جہنم جا رہا ہے اور آپ کو بھی جہنم لے کے جا رہا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور جلدی بتائیے 3 عادتیں کیا ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث صدقہ، کہ جب بھی بات کرے سچ بات کرے۔ تو دیکھو انہیں بہت اچھا انسان ہے، مسلمان ہو اور جھوٹ بولے ایسا ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیا کہ جتنے بھی جھوٹے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں، ایمان والے ہو کر جھوٹ نہیں بولتے۔ پہلی نشانی ایمان والوں کی کہ جب بھی بات کرے سچ بات کرے تو آپ سمجھ لو کہ انہیں مسلمان ہے۔ جھوٹ بول رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو، جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی تسلیاں دے رہا ہے، آپ سمجھ لو کہ یہ ایمان والا نہیں ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا وعد وفا، جب وعدہ کرے تو پورا کرے۔ جب بھی کوئی آدمی تمہارے سے کوئی وعدہ کرتا ہے میں یہ کام کر کے دیتا ہوں، میں وہ کام کر کے دیتا ہوں، میں تمہیں یہ کام کرا کے دیتا ہوں، جب بھی تمہارے سے کوئی وعدہ کر رہا ہے انہیں وعدہ پورا کر رہا ہے یا نہیں دیکھو، اگر نہیں کر رہا ہے تو انہیں تمہارا دوست نہیں بلکہ انہیں تمہارا دشمن ہے۔ جھوٹے وعدے کرانا یہ اللہ کو بھی پسند ہے، اسی لیے منافق کی علامتیں میں بتا رہا ہوں کہ جھوٹ بولنے والا مسلمان نہیں منافق ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وعدے کر کے وعدے پورے نہیں کرنے والا مسلمان نہیں منافق ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔
تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خانا، کہ جب بھی کوئی امانت داری کا معاملہ کیا جائے، دھوکہ دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو سمجھ لو یہ ایمان والا ہے، یہ کافر ہے، یہ منافق ہے۔ 3 عادتیں دیکھو بولے ہمارے نبی، سچ بولنے والا ایمان والا ہے، جھوٹ بولنے والا ایمان والا نہیں، وعدہ پورا کرنے والا ایمان ہے، وعدہ خلافی کرنے والا ایمان والا نہیں، امانت داری پر چلنے والا ایمان ہے، خیانت، فراڈ، دھوکہ دینے والا ایمان والا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ظاہری زندگی کو دیکھ کر دھوکے میں نہ آ جانا، اس لیے کہ اس زمانے میں بھی منافق، اس زمانے میں بھی مشرک، اس زمانے میں بھی کافر خوب کھاتے تھے، خوب پیتے تھے، خوب مزے اڑاتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ غریبانہ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو حالت بہت نازک تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حالت بہت خستہ تھی، لیکن وہ بڑے مرے مزے سے تھے، بڑے آرام سے تھے۔ اللہ فرماتا ہے مزے کر لینے دو، متاع الدنیا قلیل، دنیاوی زندگی بہت چھوٹی ہے، گزر جاتی، 15 سال تو جوانی میں گزر جاتی ہے، 10 سال تو شادی کی نئی شادی بچوں میں گزر جاتی ہے، اس کے بعد بوڑھاپا جب پکڑتا ہے، اس کے بعد جب موت کے فرشتے آتے ہیں، تب معلوم ہوتا ہے کہ موت کے فرشتے آئیں گے، تب معلوم ہوگا کہ کون اچھا تھا کون خراب تھا، تب تک معلوم نہیں ہوگا۔ اور لیکن یاد رکھو جو بھی مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھائے ہیں، چاہے وہ سامنے سے آئے ہوں، چاہے وہ پیچھے سے آئے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرے ہوں، یا مسلمانوں کی جماعت جس کام پر تھی اس جماعت کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرے ہوں، اللہ ان کو ایسی موتیں دیا ہے کہ خود قرآن بھی گواہ ہے، نبی کے احادیث گواہ ہے، بزرگوں کے قصے گواہ ہیں کہ کبھی بھی کوئی بھی مسلمان کے خلاف اٹھتا ہے تو جس طرح باپ کو اپنے بیٹے کو کچھ بولنے سے غصہ آتا ہے، جس طرح ماں کو اس کا بیٹا خراب ہو پھر بھی اس کے سامنے جا کر تمہارا بیٹا خراب ہے یہ بولے تو غصہ آتا ہے، اسی طرح مسلمان کو کوئی بھی پیچھے سے کوئی کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو رب العالمین کو غصہ آتا ہے، لیکن اللہ ڈھیل دیتا ہے، سدھرنے کی کوشش ٹائم دیتا ہے۔ اس لیے میری پورے مسلمانوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ایک بنو، ہمیشہ نیک بنو، جماعتوں میں بٹنا یہ ایمان والوں کا کام نہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ ایک لکڑی ہے توڑنا بڑا آسان ہے، لیکن اگر پوری لکڑیوں کا مندہ ہے توڑنا بہت مشکل ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم ایک بنو، میری مدد تمہارے ساتھ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، الگ مت بنو، اس لیے کہ جب بکری بھی اپنے ریوڑ سے الگ جاتی ہے تو شیر حملہ کرتا ہے، لیکن وہی بکری جب تک پوری بکریوں کے ساتھ مل کر ہوتی ہے تو شیر کو بھی ہمت نہیں ہوتی حملہ کرنے کی۔ اسی طرح کوئی بھی مسلمان جماعت والوں کو، بڑے لوگوں کو چھوڑ کر بازو ہٹتا ہے، سب سے پہلے شیطان اسی پر حملہ کرتا ہے۔ بس میری یہ گزارش ہے، دل سے گزارش ہے، اللہ کے واسطے مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی کام کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انسان ہیں، جب تک اپنے غلطیوں کو مانتے رہیں گے اللہ توبے کی توفیق دیتا رہے گا۔ کل ہی میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی بات سن رہا تھا۔ حضرت نے کہا ایک آدمی سود کی کمائی کر رہا ہے، پورا گاؤں اس سے بیزار ہے، چیٹیاں چلاتا ہے، سود کا بیپار کرتا ہے، بیاج میں دیتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، پورا گاؤں اس سے ناراض ہے، لیکن وہ روتا ہے روزانہ اللہ کے سامنے کہ اللہ میں غلط کام میں پھنس گیا ہوں، مجھے نکلنے نہیں ہو رہا ہے، مجھے چاروں طرف سے میں غلط کام میں پھنس گیا ہوں، میرے ہاتھ سے باہر آنا بہت مشکل ہے۔ اس طرح وہ روزانہ اللہ کے سامنے روتا رہے گا، اللہ موت سے پہلے اسے وہ کام سے نکال دیتے، اس لیے کہ وہ غلط کام کو مانتا ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ اسی طرح شراب پینے والا، اسی طرح چوری کرنے والا، اسی طرح کوئی بھی گناہ کرنے والا جب تک گناہ کو گناہ سمجھتا رہے گا اللہ اسے توبہ کر لینے کی توفیق دیتے ہیں۔ جب وہ غلط کام کو غلط کام سمجھنا چھوڑ دے گا تو اللہ اسے توبے کی توفیق بھی دے دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیاست دین کا حصہ نہیں، نعوذ باللہ، سیاست دین کا حصہ ہے، ووٹ دین کا حصہ ہے، یہ کوئی دنیاوی کام نہیں،
یہ دینی کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پہ کھڑے تھے، ہمارے نبی اندر بیمار تھے، باہر اٹھ کر نہیں آ سکتے تھے، پوری امامت کرنا، پورے مسلمانوں کی جماعت کی امامت کرنا سردار کا کام ہوتا تھا، بڑے ذمہ دار کا کام ہوتا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، نماز بھی شروع کر ڈالے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے آواز سنے، حضرت عمر کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے ہی نماز کو رکوا دیے کہ نماز روکو، ابو بکر کو آگے بڑھاؤ، عمر کو پیچھے کرو۔ نبی روک دیے، نماز روک دیے، حضرت عمر کو پیچھے بلا لیے، حضرت ابو بکر کو آگے بڑھائے۔ یہ ہمارے نبی امت کو پیغام دے کر گئے کہ کبھی بھی ایسے لوگوں کو چنو جو انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، مسلمانوں کا بھی نہیں، انسانیت کا بھلا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں کو چنو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بول کر گئے۔ اسی لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری امت مسلمہ کے پہلے نائب بنے ہمارے نبی کے بعد۔ تو یہ دین کا کام ہے، یہ دنیاوی کام نہیں، اس لیے ذمہ داری آپ کی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو ووٹ ڈالو، آپ ان کو ووٹ ڈالو، آپ یہ جماعت کو ووٹ ڈالو، یہ میرا حق بھی نہیں ہے۔ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ دیکھو کہ آپ کو کون صحیح معلوم ہوتا ہے، آپ مسلمانوں کا کون ساتھ دینے والا ہے، مسلمانوں کا کون کام کرانے والا ہے، مسلمانوں کی جماعت کا کون ساتھ دینے والا ہے۔ آپ خود دیکھو، آپ خود فیصلہ کرو، اپنے دل و دماغ سے فیصلہ نہیں بلکہ پورے مسلمان بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہے کہ کسے جتانا ہے، کسے ہرانا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھو، ہمارے کام جب بگڑیں گے اللہ کے فیصلے بھی ویسے آئیں گے، ہمارے کام اچھے اوپر گئے اللہ کے فیصلے بھی نیچے اچھے آئیں گے۔ تو ووٹ بھی دین کا حق ہے، اگر ایک ووٹ بھی غلط چلا گیا، اگر غلط سلط لوگ سیٹوں پر بیٹھ گئے تو اس کا نقصان پورے گاؤں کو نہیں بلکہ پوری امت کو بھی ہوتا۔ اس لیے کوئی دنیاوی کام نہیں، اللہ کے واسطے یہ بھی دین کا کام۔ کوئی ووٹ نہیں ڈالتے، یہ بھی غلط کام ہے، سب جا کر ووٹ ڈالنا ہے، سب کا حق ہے ووٹ ڈالنا، 18 سال سے اوپر ہے، سب جانا ہے، اپنا اپنا ووٹ ڈالنا ہے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی مستورات سے، سب سے ووٹ ڈلانا ہے۔ اور میں بار بار بول رہا ہوں کہ کسی بھی جماعت کا آپ یہ نہیں دیکھو، آپ یہ دیکھو کہ کون اچھا کرنے والا ہے، کون خراب کرنے والا ہے۔ یہ فیصلہ خود آپ کے بڑے لوگ آپ کو بتائیں گے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کا حق صحیح لوگوں کو دے، غلط سلط لوگوں کو دینے سے مت ڈر، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے ہمارا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ بس یہ دل میں عقیدہ رکھیں اور جو بھی فیصلہ لینا ہے اللہ کے واسطے صحیح فیصلہ لیں، غلط فیصلہ لے کر پچھتانا یہ پہلے سے ہی سمجھ کر صحیح ڈالنے سے بہتر۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنا ووٹ کا حق کسے دینا ان کو دیں، ہنگامہ نہ کریں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس میں دلوں میں نفرتیں رکھنا، دشمنیاں رکھنا، مار پیٹ تک چلے جانا، خون خرابے تک چل جانا، یہ ایمان والوں کی شان نہیں کہ جو بھی جیتے الحمدللہ ہم ان کا ساتھ دینا ہے اور ہمیں ہمیشہ ساتھ رہنا ہے۔ دلی دشمنیاں رکھنے سے اللہ کے فیصلے بھی غلط آتے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم گواہ بھی ہیں کہ لاک ڈاؤن میں ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرونا جیسی وبا سے ہماری پوری کی پوری بستی کو بچا کے رکھا۔ یہ اللہ کا بہت بڑا انعام۔ ایک بھی مسلمان الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک بھی مسلمان پازیٹیو نہیں آئے، سب کے سب مسلمان الحمدللہ، سب کے سب مسلمان نارمل تھے، کسی ایک لوگ کو بھی کرونا نہیں آیا۔ ایک ہی ایک بستی ایسی ہے جہاں ایک آدمی کو بھی پازیٹیو کرونا نہیں تھا۔ میں بار بار بول رہا ہوں، یہ بچوں کی دعا کی برکت ہے، یہ بڑے لوگوں کی دعا کی برکت ہے کہ ہم روزانہ لاک ڈاؤن میں بھی بچوں سے دعا کراتے تھے، بڑوں سے دعا کراتے تھے، لیکن پھر بھی ہم دیکھیں طوفان کیسا آیا۔ اللہ پورے طوفان سے پوری دنیا خصوصاً ہندوستان میں بہت سارے علاقوں کو اللہ نے ہلا کے چھوڑ دیا، لیکن ہماری بستی میں طوفان صرف 2 ہی دن تھا، کسی کا جانی نقصان بھی نہیں، کسی کا مالی نقصان بھی نہیں، اللہ بچا لیا۔ اس لیے کہ ہمارے فیصلے جب تک ایک رہیں گے اللہ کی مدد آتی رہے گی، جب ہمارے دل الگ ہو جائیں گے اللہ کی مدد بھی الگ ہو جائے گی۔ اس لیے انسان ہونے کے ناطے بولنے کا حق تھا، اب آپ کا حق ہے، آپ جو کریں الحمدللہ سب کے بارے میں سوچ کے کریں۔ اللہ سارے مسلمانوں کو ایک اور نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبرستان کے پیسوں کے بارے میں ہر جمعہ بولتے ہیں باقاعدہ کہ ہر جمعہ تقریباً 3 لاکھ سے زیادہ روپیہ آنا تھا،
لیکن 1 لاکھ روپے سے کم پیسہ آیا ہے، اس لیے ہر گھر والے کوشش کریں، جو بھی نہیں دیے وہ جلدی دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح مسجد کے ایک آدمی بھی آئے ہیں چندے کے لیے، جاتے جاتے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے گھر کو دیتے ہوئے جائیں، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنتیں نہیں پڑھی ان سنتوں سے فارغ ہوتے ہیں۔ بڑا سنگم ہے یہ علم اور انوار نبوت کا، یہاں سے فیض ملتا ہے شریعت کا، طریقت کا دکان عشق ہے یہ ملتی ہے یا عشق کی پڑیا، یہاں سے ملتی ہے